السلام علیکم تمام دیکھنے سننے والے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں سمیٹے۔ اچھا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچیں گے جو ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم سے زیادہ وزیر اعظم صاحب کو زیادہ علم ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو ٹیکسز پے نہیں کرتا۔ بڑی سمپل سی اگزامپل، جنرل سیلز ٹیکس، بجلی کا بل ہے، 75 قسم کے ٹیکس ہیں اس میں جو عوام دے رہی ہے، انکم ٹیکس ہے، اور بھی 20 اقسام کے ٹیکسز ہیں جو دیے جاتے ہیں، اور 25 سے 30% تک ٹیکسز ایسے ہیں کہ جو چیز خریدنے سے پہلے، خرچ کرنے سے پہلے پے کر دیا جاتا ہے۔ سیلز ٹیکس 25 سے 30% بنتا ہے، جو ہم چیز ابھی ہم نے خریدی نہیں ہے لیکن پے کرنا، ٹیکس ہم نے پے کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے ان لوگوں تک تو پہنچنا چاہ رہے ہیں جو ٹیکس پے نہیں کر رہے۔ آپ کو وہ لوگ دیکھنے چاہیے ٹیکنالوجی کے ذریعے، اسپیشلی ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو ایک مہینے کا 18 سے 20 ہزار روپے کماتے ہیں اور ایک پورا خاندان پالتے ہیں۔ آپ کا تو ماشاءاللہ سے 2 لاکھ بیسک سیلری میں گزارا نہیں ہوتا، جو الاؤنسز ملا کے 5 لاکھ سے اوپر چلی جاتی ہے۔ آپ نے بجلی کا بل بھی پے نہیں کرنا، آپ نے کوئی ٹیکس بھی نہیں دینا کسی بھی قسم کا، کیونکہ جب بجلی کا بل ہی پے نہیں کرنا تو پھر ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ پیٹرول آپ نے خریدنا نہیں ہے، اور بھی بہت سی کموڈیٹیز ایسی ہیں جو آپ نے خریدنی نہیں ہے، جو آپ کو مل جانی ہے، اس عوام کے پیسے سے آپ کو مل جانی ہے۔ تھوڑا سا مہربانی کریں، اس ملک کے اوپر رحم کریں۔ اقتدار میں آنے سے پہلے تو آپ بتاتے تھے ہمیں کہ جب بجلی مہنگی ہو، گیس مہنگی ہو، پیٹرول مہنگا ہو تو سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے۔ اب ہمیں مہربانی کریں اور یہ بتائیں کہ ہم نے چور کس کو کرنا ہے۔ آپ تو سرٹیفکیٹ لے کے آئے، صادق امین کا سرٹیفکیٹ آپ نے لیا، آپ لے کے آگے، اب وہ بھلے ہی 2 نمبر سی انہوں کی فرق پیدا ہے، لیکن آپ صادق امین ڈکلیئر ہو کے آگے، اور صادق امین صرف ایک ہی ذات ہے پوری کائنات میں، وہ ایک ہی ذات ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ان کے علاوہ کوئی صادق امین والی ذات نہیں ہے دنیا میں، ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا کسی ماں نے جنا ہو جو صادق بھی ہو اور امین بھی ہو۔ اگر آپ امین ہیں تو اپنا حق ادا کریں، جو لوگوں کی مانتے ہیں آپ کے پاس، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اقتدار دیا، کس لیے دیا؟ اس عوام کی، اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے، اس کی بہتری کرنے کے لیے، اس لیے نہیں دیا کہ آپ نے ایک لمبی فوج لے لی مشیران کی، وزیران کی، اور ان کا کام صرف ایک ہے، فلاں چور، فلاں چور، فلاں چور، صرف ان کا یہ کام ہے، اور ان کا کوئی کام نہیں ہے، ان کے پاس اور کوئی ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی ان کے پاس کرنے کے لیے، ماں سوائے اس کے کہ چور کس کو کرنا ہے، عوام کو یہ بتانا ہے کہ اس ملک کو کس نے لوٹا تھا۔ وہ تو لوٹنے والے لوٹ کے چلے گئے، اب جو آپ کی سرپرستی میں لوٹا جا رہا ہے اس ملک کو، اس کا کیا کریں گے؟ اس کا بھی کچھ حد باب کرنا چاہیے ہمیں، آپ کو سوچنا چاہیے کچھ، ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کا بھی دیکھیں کچھ، تھوڑا سا اس طرف بھی تھوڑا سا غور کریں کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھیں کہ کون سی وزارت ٹھیک کام کر رہی ہے۔ اسناد تو آپ نے تقسیم کر دی، لیکن ان کی کارکردگی کیا تھی اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہی کچھ نہیں ہے کہ اس کی کارکردگی کیا تھی، کہ کون سی ایسی کارکردگی تھی، کون سا ایسا کام تھا جس کام کے بدلے میں انہیں تعریفی اسناد، سرٹیفکیٹس دیے گئے، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، اور نہ ہی کوئی نظر آنے کے آگے چانسز ہیں۔ تھوڑا سا محبت سے پیش آئیں اس ملک کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ جس نے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا۔
آپ کا ایک درینہ خواب تھا, 22-23 سال کی جد و جہد تھی آپ کی, 22-23 سال کی انویسٹمنٹ تھی, 3 سال سے وہی پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ تو اور تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. ڈلیوری تو ہے ہی نہیں ہے عوام کے لیے, کوئی بھی مطلب کچھ بھی ڈلیور نہیں ہو رہا ہے, کچھ ایسا ہے ہی نہیں آپ کے پاس ڈلیور کرنے کے لیے. آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس یہی باتیں ہیں کہ نواز شریف چور, زرداری چور, یا فلانا فلانا چور. ٹیکنالوجی کے ذریعے پہنچیں آپ, ذرا جا کے دیکھیں. ایک سمپل سٹیمپ پیپر جو سا ہے, 50 روپے اس کے اوپر قیمت ہے, 300 سے 400 روپے میں سیل ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی کے ذریعے پہنچیں, ٹیکنالوجی کے ذریعے پہنچیں, تھوڑا سا آگے جائیں. آپ کے دفتر کے راستے میں ہی آتا ہے, سپریم کورٹ میں جا کے دیکھیں, مور دین 2 ملین کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, جن کا فیصلہ ہی کوئی نہیں ہے, جن کو دیکھا ہی نہیں جا رہا, جن کو پرکھا ہی نہیں جا رہا. اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. یہ ٹائم ضرور ہے کہ کوئی ایلیٹ کلاس کوئی کیس آ گیا ہے تو اس کے لیے تو ایک دن میں 2 پیشیاں لگائی جا سکتی ہیں, لیکن عوام کا کوئی کیس ہے تو ٹھیک ہے, کھڈے لائن کر دو اس کے. اتنا ٹائم نہیں ہے ججز کے پاس, نہ ہی حکومت کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اس عوام کی بہتری کے لیے کچھ کیا جائے. ٹیکنالوجی کے ذریعے پہنچیں ان لوگوں کے پاس جو بھوک سے مر رہے ہیں. ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھیں اس ملک کے حالات کیا ہو گئے ہیں. ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھیں کہ چیزوں کی قیمتیں, جو بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان جی نہیں سکتا, دیکھیں ان کی قیمت 2 گنا زیادہ ہو چکی ہوئی ہے اس 2-2.5 سال کے عرصے کے اندر. کہاں سے کہاں پہنچی ہے مہنگائی, دیکھیں, تھوڑا سا خیال کریں, ٹیکنالوجی کے ذریعے پہنچیں وہاں پہ. LPG گیس ملکی تاریخ میں کبھی بھی اتنی مہنگی فروخت نہیں ہوئی جتنی آج فروخت ہو رہی ہے. 200 روپے سے اوپر گیس کا ریٹ ہے, اور یہ بڑی بنیادی ضرورت ہے, ہر گھر کی ضرورت ہے یہ. بھلے ہی لوگ سوئی گیس کے ساتھ سروائیو کر رہے ہیں, لیکن LPG بیسک نیڈ ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پیٹرول کا تو پوری دنیا میں مہنگا ہے, پاکستان میں بھی مہنگا ہوگا, کیا فرق پڑتا ہے؟ پوری دنیا کے اندر آپ پھر کمپیئر کرتے ہیں کہ فلاں ملک میں جا کے دیکھیں وہاں پہ پیٹرول اتنا مہنگا ہے, فلاں ملک میں جا کے دیکھیں وہاں پہ پیٹرول اتنا مہنگا ہے. تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ فلاں ملک کے اندر پر ڈے اجرت جو سی ہے 3 سے 5 ہزار روپے. جن ملکوں کی آپ مثالیں دیتے ہیں, جن کی آپ اگزامپلس دیتے ہیں ہم کو, 3 سے 5 ہزار روپے پر ڈے انکم ہے ایک مزدور کی, پاکستانی روپوں کے حساب سے. آپ نے تناسب نکالنا ہے تو صرف اس چیز کا نہ دیکھیں کہ پیٹرول کی کیا قیمت ہے, یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پہ ارن کرنے والا جو بندہ ہے, جو وہاں پہ کام کرنے والا بندہ ہے, وہ کتنا کما رہا ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ اسٹیٹ ان لوگوں کو کون سی سہولتیں فراہم کر رہی ہے. ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ پہنچ سکتے ہیں, آپ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے. تو ان چیزوں پہ بھی تھوڑا سا فوکس کریں, صرف نواز شریف پہ فوکس نہ رکھیں, تھوڑا سا عوام پہ بھی فوکس کریں کہ عوام کس حال میں جی رہی ہے, عوام نے کیا کرنا ہے. ذاتی اناد اور مفاد جو ہے اس سے ہٹ کے تھوڑا سا دیکھیں, عوام کو دیکھیں. آپ نے 3 سال کے اندر کوئی ایک لیجسلیشن آپ کی حکومت نے نہیں کی جو پبلک ویلفیئر میں ہو. یہ ہم جس قانون کے تحت چل رہے ہیں, یہ قانون چل رہا ہے جی 200-250 سال پرانا قانون ہے, انگریز نے قانون بنایا تھا غلاموں کے لیے. اب ہم آفیشلی غلام ہیں. جناب قائد اعظم نے ملک تو آزاد کروا دیا, لیکن ہماری جو آفیشلی غلامی تھی وہ غلامی آج تک نہیں ختم ہو سکی ہے. اس غلامی کے متعلق دیکھیں کیا کر سکتے ہیں آپ. جو آپ کا کام ہے, ہمارا ایک MPA یا ایک MNA, اس کا اسپیسیفک جاب یہ ہے کہ اس نے لیجسلیشنز کرنی ہے, قوانین مرتب کرنے ہیں ملک کے لیے, قوم کے لیے. ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے, ان کی سوچ کو دیکھ کے قوانین مرتب کرنے ہوتے ہیں. اور ہمارے MPAs MNA صاحبان سیکریٹریٹ یا دوسرے جو ان سے ہمارے سرکاری ادارے ہیں, وہاں پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں. کس چیز کی؟ یار اپنا سیکٹری صاحب سانو دو نہ فلانا کام ہونے والا ہے, وہ نالیاں بننیاں نے میرے پنڈ دیاں, وہ فلانا پنڈ ہے میرے ہلکے دا, اتوں دیا نالیاں بننیاں نے, نالیاں بنواؤ نا. اچھا جی ٹھیک ہے جی, اتنے کنکریٹ پوا دیو, اٹاں دا سولنگ لوا دیو,
سیکٹری صاحب مہربانی کرو ساڑھے تے اسی بھی ووٹ لے کے آئے ہیں. اس طرح سے نہیں ہوتا, ملک اس طرح سے نہیں چلتے. جمہوریت کے نام پہ آپ نے عوام کو چونا لگایا ہوا ہے اور رکھ کے لگایا ہوا ہے. ایسا چونا لگا ہوا ہے یہ اس ملک کو, اس عوام کو, کہ اس کا کوئی سد باب کرنے والا آتا ہی نہیں ہے. آئے گا کیوں؟ کیونکہ جو آتا ہے لائک جیسے آپ ہیں, آپ نے 22-23 سال کی جدوجہد کی, اتنی محنت کی کہ اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اس ملک میں سے کرپشن ختم کرنی تھی آپ نے 90 دن میں. اب تو 900 سے بھی کئی 100 دن اوپر چلے گئے ہیں آپ نے, لیکن 90 دن میں ختم کرنی تھی وہ کرپشن. وہ کرپشن بجائے کم ہونے کے بڑی ضرور ہے, آپ نے تو ختم کرنی تھی اینی وے, لیکن وہ کم ہونے کے بڑھ گئی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں آیا خاص کہ کم ہونا تھا اس سے آپ کی سرپرستی میں, لیکن وہ بڑھ گئی ہے. اور آپ اسناد تقسیم کرتے پھر رہے ہیں اپنے وزراء کو کہ جو اچھا بولتے ہیں اسپیشلی, اور جو اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں وہ تو خاص طور پہ ہیں. بڑی قربتیں ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کی بڑی قربتیں ہیں, ہونی بھی چاہیے. دیکھیں جی, آپ کی حکومت مطلب آپ کو ملی ہے, اللہ نے اقتدار دیا ہے, اس عوام کے ووٹ کی طاقت سے دیا ہے. آپ کا تو اس میں کوئی اتنا خاص رول نہیں ہے, عوام کی طاقت ہے. اس عوام کو اتنا مجبور نہ کریں کہ یہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں, کہ یہ ان کا جینا حرام نہ کریں. ان کو کم از کم جینے کا حق دیں. یہ بیسک رائٹ ہے ان کا, نیچرل رائٹ ہے ان کا. اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے ان کو کہ یہ لوگ جئیں, اپنی زندگیاں اچھے طریقے سے جئیں اور اپنے معاملات جو ہیں انہیں سموتھلی چلا سکیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک گھر کے اندر اگر 10 افراد ہیں اور وہ گھر کا سربراہ کما رہا ہے 18 سے 20 ہزار روپے سیلری ہے فیکٹریز کے اندر, اور ایک مزدور جونس ہے وہ مہینے میں صبح 6 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک کام کرتا ہے, پھر مہینے کا 22 سے 25 ہزار روپے کماتا ہے. اور آپ دیکھیں, یہ چیزیں دیکھیں, ان کا تناسب نکالیں کہ ایک پارلیمنٹیرین جو سا ہے وہ منیمم 4 لاکھ سے 8 لاکھ سیلری لیتا ہے ایک مہینے کی. اتنا اس کو اس عوام کے پیسے سے دیا جاتا ہے. اور اداروں کے سربراہان جو ان سے 25-25 لاکھ 50-50 لاکھ تک سیلریز لے رہے ہیں, اور عوام بیچاری ذلیل ہو رہی ہے. اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کسی کو, اس کو دیکھنے پرکھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. تھوڑی سی مہربانی کرے, صرف اپنے اقتدار کی فکر نہ کریں, اس عوام کی بھی فکر کریں, اس عوام کا بھی سوچیں جس عوام نے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا. اس عوام کا دیکھیں, کیونکہ اس عوام نے ہی آپ کو آئندہ, بس تھوڑے دن رہ گئے ہیں الیکشن کے, 1 سال 1.5 سال رہ گیا, اس کا پتہ بھی نہیں چلنا کیسے گزر گیا. کہ جیسے یہ 3 سال سے زائد کا عرصہ گزرا, اس کا بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ کیسے گزر گیا. کہ ابھی کل تو عدالت نے صادق امین کا سرٹیفکیٹ دیا تھا, اور اس کے بعد جناب جی پتہ نہیں کتنے یوٹن بھی لیے گئے, لیکن صادق امین کا سرٹیفکیٹ برقرار ہے. اس پہ بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے ہم کو کہ صادق امین کا کام کیا ہے, آپ نے کون سی امانت ہے جو ان سی عوام کو پہنچائی ہے, کون سا ان کا حق ہے جو ان کو آپ نے دیا ہے. ان باتوں کو بھی دیکھیں. 75 سال ہو گئے ہیں, 75 سال سے ذلیل و خوار ہو رہا ہے یہ ملک, یہ قوم چکی میں پس رہے ہیں. ان سے جینے کا حق نہ چھینیں, اور اس طرح نہ کریں کہ یہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں. پھر عوام جو ان سے مجبور ہو کے جب سڑکوں پر نکلے گی تو پھر یہاں پہ خانہ جنگیاں بھی ہوں گی اور معاملات بہت خراب ہوں گے. سول نافرمانی آپ نے تو ایک دی تھی تحریک کہ جسے سول نافرمانی کرو, اپنے بل جلا دو, بجلی کے بل جلا دو, گیس کے بل جلا دو, آپ نے نہیں پے کرنے. یہ کام ہو جانے ہیں, اور یہ بڑی سختی کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بڑی نرمی کے ساتھ, بڑی عاجزانہ گزارش ہے آپ سے. میں نہیں سمجھتا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ مجھے سننا بھی ہے کہ نہیں کسی صاحب اقتدار نے, مجھے نہیں لگتا کسی نے سننا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ جو سنے گا یا جو سن رہا ہے اس کے ساتھ میری درخواست ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے بولنا شروع کر دیں.
آپ اب اس چکر میں نہ رہیں کہ جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں، نہیں، اپنے حق کے لیے بولنا شروع کریں آپ. اگر آپ اپنے حق کے لیے نہیں بولیں گے تو اسی طرح سے پستے رہیں گے. اپنی آنے والی نسلوں کو سیکیور کریں. آپ کی جو آنے والی نسل ہے، اگر نوجوان نسل ہے، اس کو تباہی سے بچائیں. کہ اس ملک کے اندر بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ اللہ معاف کرے، ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، تو اس کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے. بہت سے معاملات ایسے اس ملک میں چل رہے ہیں، اس عوام کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، پرسان حال کوئی نہیں ہے ان کا. آپ تو بن کے آئے تھے، مسیحا بن کے آئے تھے. آپ نے 126 دن، بڑی ہمت والی بات ہے، 126 دن تک ایک طویل دھرنا دیے رکھا آپ نے. اس ملک کی معیشت جو ان سی تھی، اس ملک کے معاملات جو ان سے تھے، ان سب کو ڈسٹرب کیے رکھا ہے. کیونکہ وہاں پہ بات آپ کی اپنی ذات کی تھی کہ آپ کو اقتدار چاہیے تھا. اقتدار مل گیا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کے بعد آپ نے کیا ڈلیور کیا ہے؟ آپ کیا ڈلیور کر رہے ہیں؟ ماں سوائے باتوں کے، بلند و بانگ نعرے، بڑی بڑی باتیں. پبلک کو کوئی فائدہ نہیں ہے، عوام کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے. عوام بیچارے پس رہے ہیں، وہ کھجل ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں. ان کے لیے کچھ بھی بہتر نہیں ہوا ہے. غریب کی تو اس ملک میں زندگی ہے ہی نہیں ہے نا. غریب کو تو بہتر ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے، ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے غریب. اگر کوئی غریب پیدا ہو رہا ہے تو اس کو تو مطلب چاہیے کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے، یا وہ غریب مائیں جو ان سے ان کو ابورٹ کروا دیں، غریب بچے پیدا ہی نہ کریں. کیونکہ یہاں پہ صرف اور صرف زندگی امیر کی ہے. جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے قانون بھی ہے، اس کے لیے ادارے سارے کام کریں گے. جو غریب ہے اس کے لیے نہ کوئی ادارہ ہے، نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی سیکیورٹی فورس ہے. جو امیر ہے اس کے لیے سبھی کچھ ہے. امیروں کے ساتھ آپ کے ہیں تعلقات، کبھی نکلیں اور دیکھیں، آپ کو احساس ہو کہ لوگ کس حال میں جیتے ہیں، کس طرح سے جی رہے ہیں، کیسے ان کی زندگیاں گزر بسر ہو رہا ہے ان کا. آپ یہ مت دیکھیں کہ اتنی لاکھ گاڑیاں بک گئیں، اتنے لاکھ موٹر سائیکلز بک گئے. اس سے اندازے نہ لگائیں معیشت کے کہ معیشت بڑی مضبوط ہو رہی ہے. ان چیزوں سے اندازے نہیں لگیں گے. اندازے ان چیزوں سے لگیں گے، آپ جا کے دیکھیں پبلک کو، جو لوگ غریب ہیں، جو ڈیلی ویجز پہ اپنا زندگی گزار رہے ہیں، ان کو دیکھیں. ٹیکسز وہ بھی پے کر رہے ہیں، اور جو اربوں کے معاملات جن کے ہیں، اربوں کے جن کے کاروبار ہیں، ٹیکسز وہ بھی پے نہیں کرتے. ان لوگوں کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈھونڈیں کہ جن کے پاس اربوں کے اثاثے ہیں، ان کو جا کے ڈھونڈیں. پاناما پیپرز میں 500 سے زائد خاندان آئے، لیکن بات تھی اقتدار کی، اختلاف کی. وہ تھا نواز شریف کے ساتھ، اقتدار تھا نواز شریف کے پاس، فوکس کیا گیا نواز شریف کو. 500 سے زائد خاندان ہیں، 500 سے زائد خاندان اور ان کے آگے سے پھر رابطے، ان کو جا کے دیکھیں. ابھی ریسنٹلی کچھ ماہ پہلے پینڈورا پیپرز آئے. پینڈورا پیپرز میں بھی کئی 100 خاندان شامل ہیں. ان کو جا کے دیکھیں، ان کو جا کے پکڑیں، ان سے چھینیں ہمارا پیسہ. جو ہمارا پیسہ لے کے وہ گئے ہیں یہاں سے، انہوں نے 2 نمبریاں کی ہیں، ان سے جا کے پکڑیں. اب میں نام نہیں لینا چاہوں گا. ایک مخلوق ایسی بھی ہے اس ملک کے اندر کہ جو مخلوق ہم انسانوں کو انسان سمجھتی نہیں ہے. ان کے ایریاز میں ایک عام بندہ تو جا ہی نہیں سکتا ہے. ایک عام بندے کے لیے وہاں پہ مطلب جانا محال ہے. وہ سوچے بھی نہ کہ وہ وہاں پہ جائے گا، اندر گھس سکتا ہے. اگر اس نے گھسنا ہے تو 10-12 جگہ پہ وہاں اس نے تلاشیاں دینی ہیں. اس نے ثابت کرنا ہے کہ واقعی ہی میں ایک پاکستانی ہوں، پھر اس نے اندر جا کے گھسنا ہے. اس کے علاوہ وہ اندر نہیں گھس سکتا. تو اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ آئے، کنٹینر پہ چڑھے، آپ نے 126 دن ملک کو نحال کیے رکھا. اس کی معیشت کے ساتھ، اس کے اداروں کے ساتھ آپ نے ایک بہت بڑا مذاق کیے رکھا، اور آپ نے کہا کہ میں 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا. یہ جتنے بھی حکمران ہیں سارے چور ہیں. آپ کیا ہیں؟ آپ اپنا بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں. کہ آپ نے ہی بتایا تھا کہ جب گیس بجلی مہنگی ہو تو سمجھو تمہارے ملک کا وزیر اعظم چور ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ وزیر اعظم چور ہے. کہ ابھی ریسنٹ دنوں کے اندر، پچھلے مطلب کچھ ہی مہینوں کے اندر، بجلی کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا.
تو میں تو پھر کہوں گا کہ وزیر اعظم چور ہے. اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کون سا وزیر اعظم تھا, وہ نواز شریف چور تھا یا عمران خان چور ہے. یہ آپ نے ڈکلیئر کر دینا ہے. اب اس کو یہ آپ نے کلیئر کر کے ہمیں بتا دینا ہے. لیکن یہ تو یہی آپ نے ہی بتایا تھا کہ اگر بجلی گیس مہنگی ہوتی ہے تو سمجھ جاؤ وزیر اعظم چور ہے. تو پھر کہنا پڑے گا نا ہمیں کہ وزیر اعظم چور ہے. اب یہ اس طرح سے معاملات اگر چلتے رہیں گے, اسی طرح سے معاملات چلتے رہیں گے تو معاملات ٹھیک نہیں رہیں گے, یہ گیم بگڑتی جائے گی. ویسے بھی اپوزیشن والے آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں, عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہ رہے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پبلک کے لیے کچھ ایسا ڈیلیور کریں کہ عوام آپ کے حق میں خود آ کے کھڑی ہو جائے اور آ کے کہے اپوزیشن والوں کو تم ماما لگنا ہے, ساڈا وزیر اعظم ہے, جاؤ جا کے کھیلو, اپنا کام کرو. کہ اس طرح کے کچھ معاملات کریں, اس طرح اس پبلک کو کچھ دیں کہ یہ قوم, یہ ملک ترقی کی راہ پہ چلے, تنزلی پہ نہیں. تنزلی پہ, بہت تنزلی پہ آپ لے آئے ہیں. آپ کے بڑی سمپل سی باتیں ہیں, ایک ان پڑھ جاہل بندہ وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اس کو نوچ نوچ کے کھایا جا رہا ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک جس قابل میں ہوں ریگولرلی ان معاملات کے اوپر بات کی جائے, ان معاملات کے اوپر آواز اٹھائی جائے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کس طرح سے, بڑی سمپل سی باتیں ہیں, بڑی سادہ سادہ سی باتیں ہیں کہ اس ملک کے اندر 250 سال پرانے قوانین چل رہے ہیں. ان قوانین کے تحت یہ ملک کیسے چلے گا؟ تھوڑا سا سوچیں, تھوڑا سا کبھی غور کریں ان باتوں کے اوپر کہ 250 سال سے پرانے قوانین, 250 سال پہلے مطلب جن کی بنیاد رکھی گئی تھی, وہ والے قوانین یہاں پہ چل رہے ہیں. اور وہ قوانین بنائے کس نے تھے؟ وہ قوانین بنائے تھے اس حکومت نے, ان لوگوں نے جو دنیا کو غلامی میں لا کے جینے کا ہنر جانتے تھے. انہوں نے یہ قوانین بنائے تھے اور صرف اس مقصد کے لیے کہ ان لوگوں کو غلام بنا کے ان کے اوپر ہم نے حکمرانی کرنی ہے. ان کے جو ہیں کھانے پینے کی چیزیں, ان کا جو مال دولت ہے, اس کو ہم نے اپنے قبضے میں کرنا ہے. اور یہ لوگ تھے بڑے سیدھے سادے سے لوگ تھے, بر صغیر کے رہنے والے. اور جہاں جہاں برٹش نے حکومت کی ہے وہ سب لوگ ایسے ہی تھے. وقت کی بات ہے نا, ٹیکنالوجی کا دور ہے آج, تب ٹیکنالوجی نہیں ہوا کرتی تھی. تب لوگ ایسے ہی تھے بیچارے کہ جو مردی آتا تھا ڈنڈے کے زور پہ حکومت کرتا تھا. جب اس نے مرنا مر گیا, پھر آگے سے نیا آیا, اس نے آ کے یہ کام کرنا شروع کر دیا. اب تھوڑا سا فرق آ گیا کہ فرق صرف یہ آیا کہ اب ووٹ کے ذریعے, اب ووٹ کا ڈنڈا استعمال کیا جاتا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے, منافقت کی جاتی ہے, لیکن ڈنڈا وہی رکھا جاتا ہے, ڈنڈا نہیں بدلتا. عوام کے اوپر, ملک, کسی بھی ملک کے اوپر حکومت کرنے کے لیے ڈنڈے وہی استعمال کیے جاتے ہیں. طریقے تھوڑے سے مختلف ہو گئے ہیں. کہ اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ آئیں گے لوگ, انہوں نے آ کے حکومتیں کرنی ہیں, بڑے بلند و بانگ نعرے لگانے ہیں کہ میں 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا. کون سی کرپشن ختم ہوئی ہے؟ کرپشن پہلے سے بڑھ گئی ہے. کسی بھی سرکاری ادارے میں چلے جائیں آپ, کتوں کی طرح دھتکارتے ہیں عوام کو. ایک سمپل سی میرے جو بھائی سن رہے ہیں مجھے, یہ ان کے ساتھ اگر کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں, اور دعا ہے کہ اللہ نہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آنے دے. ایکسین جو ان سے ہے یہ وابڈا کا, اس کے دفتر میں جا کے فیس ٹو فیس آپ ایکسین سے بات کر کے دکھا دیں مجھے. کتوں کی طرح دھتکار کے باہر نکال دیا جائے گا. اسسٹنٹ کمشنر ہیں, ڈپٹی کمشنرز ہیں, ان کے ساتھ جا کے آپ فیس ٹو فیس بات کر کے دکھا دیں. کتوں کی طرح دھتکاریں گے اور باہر نکال دیں گے کہ جاؤ, تمہارے لیے کوئی یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا ہے, صاحب فری نہیں ہے, صاحب میٹنگ میں ہے. اور میٹنگ کون سی ہوتی ہے؟ میٹنگ یہ ہوتی ہے کہ صاحب اندر بیٹھ کے, کوئی سہیلی بیٹھی ہے نال, سگرٹ پکا پھڑیا نے, چاہ دی پیالی پئی ہے, تو صاحب میٹنگ کر رہے ہیں. یہ والی میٹنگ چلتی ہیں. کیا ہے جی؟ صاحب میٹنگ میں ہے, صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے, صاحب مصروف ہیں. کیوں؟ تو بس صاحب ہیں وہ. ہاں جی, یہ ایک میرے بھائی نے بتایا یہ کہ ڈرنک ہو رہی ہے, اندر بیٹھ کے شرابیں پیتے ہیں, اور باہر کیا ہوتا ہے, میٹنگ ہو رہی ہے, اندر میٹنگ چل رہی ہے. اس طرح سے نہ کریں خان صاحب, تھوڑا سا محبت کریں, اس ملک کے اوپر مہربانیاں کریں. آپ نے کہا تھا کہ اس ملک کو, اس قوم کو